السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیوی اپنے شوہر کے بستر پر یتیم کام ہرگز نہ کرے۔ کون سے ہیں؟ قاری سہیب احمد میر محمدی فرما رہے ہیں اس کے بارے میں تفصیل، تو ویڈیو سماعت بیوی فرمائیں۔ کو چاہیے کہ وہ خاوند کا یہ حق ادا کرے، اسے فکری ٹارچر نہ کرے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے خاوند اس کی تنخواہ کتنی ہے، اتنے قدم اٹھاؤ جتنی چادر ہے، اسے پریشان نہ کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 173، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤذی امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل يوشك ان يفارقك الينا۔ جب کوئی بیوی اپنے خامد کو تنگ کرتی ہے، اگر وہ خامد نیک ہوتا ہے تو جنتی حور کہتی ہے قاتلک اللہ، تیرا برا ہو، اللہ تجھے قتل کرے، کیوں اس کو ایسے تنگ کر رہی ہو؟ یہ چند دن کا تیرے پاس مہمان ہے، اصل خدمت تو ہم کریں گے جب ہمارے پاس آئے گا۔ یہ جنتی حوروں سے بھی جھڑکیاں ہی کھاتی ہیں۔ 10واں حق یہ ہے، فرضی روزہ تو وہ رکھے گی لیکن نفلی روزہ رکھتے وقت خامن کی اجازت سے رکھے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 5193، اور یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے 2367، لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا بإذنه من غیر رمضان۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا خامن گھر میں ہو اور نفلی روزہ ہو اور اس کی اجازت کے بغیر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11ویں بات بھی بیان کی ہے، خامد کا حق یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے خامد کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر نہ آنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکم علی نسائکم حقا، حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 2068، لوگوں تم پہ تمہاری عورتوں کے حق ہیں اور تمہارے تمہاری عورتوں پہ حق ہیں۔ فاما حقکم علی نسائکم، تمہارے حق عورتوں پہ یہ ہے، فلا یوطئن فرشکم، تمہارے بستر پہ کسی کو نہ آنے دیں، ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرہون، جن کو تم ناپسند کرتے ہو ان کو گھر نہ آنے دیں۔ الا وحقہن علیکم، اور ان کا حق تم پہ یہ ہے، ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، عورتوں کے لباس میں اور اس کے کھانے میں احسان کیا کرو، کھانا اچھا دیا کرو اور لباس کا خیال رکھا کرو۔ عورت کے زیادہ سے زیادہ یہ 2 ہی شوق ہوتے ہیں، مجھے کسی دعوت پہ لے جائیں، یا مجھے دیکھا کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہے، اچھا مجھے بھی ایسا خریدے، ایک اور شوق ہے اس کو۔ لڑائی بھی یہاں ہی ہوتی ہے، آئے دن اپنا تو نیا سوٹ سلوائے گا، اس کو کہے گا وہ آپ کی خالہ نے آپ کو گفٹ کیا تھا وہ کدھر ہے، اچھا وہ جو آپ کی سہیلی نے گفٹ کیا تھا وہ کدھر ہے۔ حدیث کہتی ہے نہیں، ان تطعمها اذا طعمت، جب خود کھاتے ہو تو اس کو بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، جب خود پہنتے ہو تو اس کو بھی پہناؤ۔ گھر ایسے بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 12ویں بات بھی سمجھائی ہے، خامن کے ساتھ صبر و شکر کرنے کے والے عورت جو ہے، حق یہ ہے کہ صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ سارے دن ایک جیسے نہیں رہتے، ایک وقت آتا ہے جہاں شہنائیاں بجتی ہیں وہاں غم بھی آتے ہیں، تو عورت کا کام یہی ہے، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے لباس ہے، اور لباس کے 3 پرپز ہوتے ہیں۔ لباس سے ستر پوشی بھی ہوتی ہے، خامد اور بیوی ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، گھر نہیں اجڑنے دیتی، نہ بیوی اپنے خامد کی شکایتیں کرتی ہے، نہ خامد اپنی بیوی کی شکایتیں اپنے گھروں میں کرتا ہے، ایک دوسرے کے محافظ ہوتے ہیں، پردہ پوش ہوتے ہیں۔
लिबास का एक दूसरा पर्पज होता है, गर्मी सर्दी से बचाता है। ये क्या हुआ कि माल था तो बड़ा अच्छा खामिद है, बड़ा अच्छा खामिद है, जॉबलेस हो गया तो इससे बुरा इंसान को नहीं। ये क्या तरीका? कभी गर्मी आ जाती है, सर्दी भी तो रही। ये क्या हुआ कि बड़ी अच्छी है औरत, जब बीमार होगी खाना जो है वो नहीं पका रही तो बुरी बहुत बन गई। याद करो आपकी खिदमत करके रही। इंसान को इतना बेवफा तो नहीं होना चाहिए। वफाओं की कदर करने वाले लोग हमेशा अपने घरों को आबाद रखते हैं। तीसरा पर्पस लिबास का ये है, ये हुस्न के लिए भी होता है। मिसाली घर वो होता है जो खामिद कहे कि दुनिया का सबसे हसीन जो मज़हर है वो मेरी बीवी है, इससे हसीन दुनिया में कोई नहीं। क्यों? मैंने ईमान की वजह से इससे शादी की। और औरत ये समझे कि मेरे खामिद जैसा कोई नहीं। और हदीस भी ये कहती है, तज़व्वजुल वुलूद अल वुदूद फ़इन्नी मुकासिरु बिकुमुल उमम यौमल क़ियामह। शादी ऐसे औरतें से किया करो जो अपने खामिदों को टूट के चाहें और बच्चों के साथ जो है उनकी मोहब्बतुल्लाह उन्हें औलाद ज़्यादा दे। ला यंज़ुरुल्लाहु इला इम्रअह ला तश्कुरु लिज़ौजिहा वहिय ला तस्तग़नी अन। सिलसिला सहीहा की रिवायत 289। जो औरत अपने खामिद का शुक्रिया अदा नहीं करती, अल्लाह ज़ुल जलाल उसे देखना पसंद नहीं करता। वहिय ला तस्तग़नी अन्हु, हालांकि औरत मुस्तग़नी नहीं। पूछिए उन औरतों से जिनके खामिद दुनिया से चले गए, आज उनसे पूछिए उनकी जिंदगी कैसी है। अल्लाह उनकी अपनी रहमत से मदद फरमाए और उन पे अपनी बरकतों को नाज़िल फरमाए। ये बड़ा कठिन वक्त होता है, इसलिए जिनके खामिद जिंदा है उन्हें कदर करनी चाहिए।